بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ابھی جب ہم پروگرام شروع کر رہے تھے تو اس سے پہلے میں نے گیلانی صاحب کو کہا کہ گیلانی صاحب آپ بھولے آدمی نہیں ہیں. تو گیلانی صاحب میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ واقعی بھولے نہیں ہیں. نہیں میں بھولا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ نے خبر کیا ڈسکس کرنی ہے؟ میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج ایک سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی فائنانس کی میٹنگ ہوئی ہے. اس میں سنا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین جو ہے گورنر ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک وہ 5,000 کا نوٹ جو ہے وہ جعلی نہیں پہچان سکے. تو کیا آپ بھی اکانومی کے بہت بڑے رپورٹر ہیں، تو آپ کو کوئی نوٹ دے 5,000 کا پہچان لیں گے کہ ابھی نہیں؟ تھوڑی دیر پہلے آپ مجھے کسی کی ٹویٹ کا حوالہ دے رہے تھے کہ کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا اکانومی کا معیشت دان بنتا ہے اور ایکسپرٹ. اس کو اکانومی کی چیزوں کو نہیں پتا. دیکھیں، میں سب سے پہلے تو اپنی جہالت مانتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آج جب وہ میٹنگ جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں اس میں ایک کامل علی آغا جو سینیٹر ہیں انہوں نے بھی 5,000 کا نوٹ پیش کیا، ماشاء اور اللہ. اس کے بعد جو چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے انہوں نے بھی 5,000 کا نوٹ جو ہے، جو ڈپٹی چیئرمین آئے ہوئے تھے، ڈپٹی گورنر. ڈپٹی گورنر سوری، ان کے سامنے وہ نوٹ رکھا تو وہ بھی پہچان نہیں سکے. تو اس کا ایک مطلب ایک اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جعلی نوٹس ہیں پاکستان میں، ایک تو یہ بہت بڑا پرابلم بن رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جعلی نوٹس آپ اے ٹی ایم کے ذریعے پیسے نکلوائیں تو اس میں بھی آ رہے ہیں. حالانکہ یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. ہاں، بینکس تو چیک کر کے بینکس ڈالتے کو ہیں، چیک کر مشینوں کے پہ ڈبل بالکل دفعہ کرتے ہیں، دو دفعہ. تو اب نہ وہ پہچان سکے. بات یہ ہے کہ یہ جو پرنٹنگ کا کام ہے اس کی ریگولیشنز کو اسٹیٹ بینک کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ یہ جعلی نوٹس اور خاص کر جو بڑے نوٹس ہیں 5,000 کے، ان میں یہ پرابلم خاصا زیادہ ہے. ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور بھی مطلب کہ ہم اس طرح تو نہیں کہنا چاہ رہے، لیکن سینیٹرز کی زبان میں بولیں تو کلاس لی گئی ہے کہ یہ آپ نے خبر بریک کی تھی کہ وہ جو 72 بلین کی منی لانڈرنگ ہوئی، یار اور اس منی لانڈرنگ کے حوالے سے آج جب سوالات ہوئے تو کوئی تسلی بخش جواب نہیں وہ دے پائے مہتاب صاحب میں تو کمیٹی کو. ویسے آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ پہلے تھوڑا سا وہ بتائیں کہ ہوا کیا تھا وہاں پہ. ہوا آج بڑی انٹرسٹنگ وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی. لیکن ایک بات میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو بینکس ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، نظر آ رہا تھا یہ. اور دوسری طرف مجھے یہ محسوس ہوا اس کمیٹی میں بیٹھ کر کہ یہ سینٹ آف پاکستان بھی ڈیبیٹنگ کلب ہے. ساری 2 گھنٹے کی بحث کے بعد نتیجہ پتہ ہے کیا نکالا انہوں نے؟ نتیجہ یہ نکالا جی اس کے اندر گیپس ہیں، منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اور منی لانڈرنگ 70-72 ارب کی نہیں ہے بھائی جان، منی لانڈرنگ 200 سے 300 ارب روپے کی ہے. اللہ. اوور انوائسنگ کوئی 84 بلین روپیز کی بنتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں اس ملک کے اندر جب میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، میں آج کا بھی آپ کو بتاؤں، میں آج 2 بینکس کے پاس گیا ہوں اور انہوں نے میں نے کہا ہے کہ میں ایک کریڈٹ کارڈ بنوانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ صافی ہیں، آپ کا کریڈٹ کارڈ نہیں بن سکتا. تو جس ملک کے اندر پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن، مثلاً اس میں پولیٹیشینز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے کریڈٹ کارڈ نہیں بن سکتے. آپ KYC نو یور کسٹمر اور کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس، یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ بینک کے پاس جائیں تو وہ آپ کا. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ کہتے ہیں میں ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں. کوئی شخص جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کے یہ نشانات ختم ہو جاتے ہیں، نہیں جی ایسے ہی ہے. تو ان کے لیے وہ ان کے KYC کی ریکوائرمنٹس نہیں پوری ہو سکتی. پینشنرز کا یہ ایشو ہے. اس یہ کے چھوٹے لیے چھوٹے 1-1 لاکھ روپے جنہوں نے جمع کروانا ہوتا ہے. نہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سولر پینل کا منی لانڈرنگ، ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ اس کو کہتے ہیں، ایک بینک میں 42 ارب روپے جمع ہوئے ہیں. کون کدھر گیا KYC؟ لیکن چلیں یہ آپ تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا پروسیڈنگس کا بتائیں کہ سینٹ میں کیا ہوا، پھر وہ سینٹ کیا ان میں سے پوچھا گیا. بیسیکلی جو سوالات ہوئے وہ یہ تھے کہ وہ جو ڈپٹی گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے اور ان کے ساتھ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم صرف ڈاکومنٹس لیتے ہیں، گڈس کی کو دیکھنا کہ اس میں کیا آ رہا ہے یہ ان کی ذمہ داری نہیں، یہ کسٹمز کی ہے. تو بنیادی طور پہ کاغذات آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کی. تو انہوں نے کہا کہ جو بینکس تھے انہوں نے کوئی 9,371 جو ٹرانزیکشنز رپورٹس ہیں وہ جاری کی. اور اس پہ پھر ایک ادارہ ہے
منسٹری آف فائنانس اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، جس کو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کہتے ہیں. اس کا کام ہے سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ جاری کرنا، ایس ٹی آر جن کو بولتے ہیں. ایس ٹی آر مشکوک جو ٹرانزیکشنز ہیں نا، جو معمول سے ہٹ کر ان کو نظر آئے، تو وہ ایس ٹی آرز انہوں نے جاری کی 50 کے لگ بھگ 2017 سے لے کے 2022 تک. وہ جو ہیں وہ ایف بی آر کو بھی انہوں نے بھجوائیں، ایف بی آر کا آئی آر اور کسٹمز دونوں کو، ایف آئی اے کو بھی انہوں نے بھجوائیں، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس میں ایف آئی اے ہے اس کو بھی بھجوائیں. وہ یہ کہتے ہیں ہمارا کام یہاں پہ ختم. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، 200 سے 300 ارب روپے کی منی لانڈرنگ، اور آپ کو پتہ ہے بینکوں پہ جرمانہ کتنا ہوا؟ 9 کروڑ. 9 کروڑ روپے، پی نٹس بھی نہیں، کچھ بھی نہیں یار. آپ اور یہ بھی میں نے ثابت سنا یہ ہے کر رہے ہیں کہ اس ملک میں منی لانڈرنگ کریں اور تھوڑے سے پیسے دے کے جان چھڑا اور دیں. یہ بھی میں نے سنا کہ الٹیمیٹلی وہ مانیں کہ ہمارے بینکس میں جو لوپ ہولز ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملہ رک نہیں پا رہا. ایک طرف ہم دیکھیں فیٹف اور فائنینشیل جو ہماری ایکشن فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، ایکشن ٹاسک فورس ہے، سوری، اس کے لیے ہم کتنی جدوجہد کر کے باہر نکلے منی لانڈرنگ کے حوالے سے. آج آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے بینکس میں لوپ ہولز ایسے ہیں سسٹم میں موجود کہ منی لانڈرنگ جو ہے یہ وہ اس طرح ظلم کی ہو اس جاتی ٹائم ہے، ہوا. اور پھر بائی پاس کرتے ہیں ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو دوسرے پہ. ہم اپنی بک کو جو ہے دوسرے پہ شفٹ ہاں کر جی. دیتے ہیں. ایشو یہ ہے بھائی جان کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب کووڈ کے بعد پاکستان میں یہ امپورٹس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی تھیں، اور ایک ایسے وقت میں جب یہ جو دوائیاں ہیں ان کے را مٹیریل کی ایل سیز بھی نہیں کھل رہی جی تھیں. بالکل بالکل اس بین تھا ٹائم نا. سولرز کی اربوں روپے کی ایل سیز کھولی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بینکوں کی معاونت اور ان کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. بینک کو نہیں، آپ میرا 40 خیال ارب ہے روپے 42 ارب روپے کیسے جمع کرا سکتے ہیں میرا یار؟ خیال ہے آپ لاکھ روپے جمع کروانے جائیں نا، وہ آپ سے پوچھتے پوچھنا کہاں شروع سے. کر دیں گے. لیکن میرا خیال ہے نہ صرف بینکوں کی بات کریں، آپ کو یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی، اس میں انہوں نے سولر پینل کے حوالے سے پوری ایک کیمپین چلائی تھی. یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم پورے شہروں کو اور بڑے بڑے گورنمنٹ کے تمام اداروں کو سولر پہ شفٹ کر دیں گے، اور اس کی کچھ کوششیں بھی شروع ہوئی تھیں. تو آئی ڈونٹ نو، میں اس کا کوئی کنیکشن تو نہیں بلڈ کر رہا، لیکن یہ جو ہی کوئی ہوا چلتی ہے تو بہت سارے کاروبار اس طرح کے ہو جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. ان کو میں آپ یہ ایک بات کر رہے ہیں، آپ اس کا پولیٹیکل کنیکشن ڈھونڈ رہے ہیں. پولیٹیکل کنیکشن تو کوئی نہیں ہے، لیکن نہیں، ڈھونڈ ایک نہیں بات رہا ہے، ایک میں. بات ضرور ہے کہ یہ جو کاروبار، دیکھیں دو مختلف باتیں ہیں. جو جینوئن کاروباری ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا اداروں کا کام ہے، اور جو چور اور ڈاکو ہیں ان کو پکڑنا بھی اداروں کا کام ہے. ریگولیشنز، رولز اور لاز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ آپ بنیادی طور پہ یہ دیکھیں کہ آپ جو جینوئن لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، جو چور اور ڈاکو ہیں ان کو پکڑیں. لیکن ہمارے یہاں الٹ ہے، ہمارے ہاں تو الٹی چور اور گنگا، ڈاکوؤں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور جو جینوئن لوگ ہیں انہیں تنگ کیا ہمارے ہاں جاتا ہے. تو الٹی گنگا بہتی ہے نا. انصاف ہو، تجارت ہو، رول آف لا ہو، اس میں جو ماڑا ہے، جو مظلوم ہے وہ بیچارہ پس رہا ہوتا ہے، جو ظالم ہے وہ مزے سے بیٹھا ہوتا ہے. اسی یہی طرح، اور ظلم ہے. یہ ہمارے ریگولیٹرز کی ناکامی ہے. آج آپ نے اسٹیٹ بینک کی بات کی، ہم بارہا بات کرتے ہیں، ایس سی سی پی کی بات کرتے ہیں، ہم پی ٹی اے کی بات کرتے ہیں، ہم پیمرا کی باقی جو بات کرتے پیمرا، ہیں. یہ سارے ریگولیٹرز ہمارے یا تو بے بس ہیں یا یہ کچھ کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ نام نہاد ریگولیٹر بنے ہوئے ہیں. اصل میں اس ملک کی اکانومی کے ساتھ کھلواڑ یہ ہے کہ ہم فری مارکیٹ اکانومی کی بات کرتے ہیں لیکن ریگولیٹرز کو ہم نے ٹوتھ لیس رکھا ہوا ہے. اور آخری بات میں کر کے اجازت چاہتا ہوں، دیکھیں اس پہ ان سینیٹرز کے خلاف بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں اور بہت کھل کے کرنا چاہتا ہوں. اتنی بڑی ڈیبیٹ کی، ان کو گرل کیا، آخر میں اسٹیٹ بینک کی اس پروپوزل سے اتفاق کر لیا کہ اگلی میٹنگ ان کیمرہ ہوگی. ان کیمرہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، ان کا نام پبلک کو نہیں بتانا چاہتے. نہیں بتانا. اور سینٹ آف پاکستان اور اس کی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس اس جرم میں برابر کے شریک. میرے خیال ہے ان کو ہرگز ایگری نہیں ہونا چاہیے اس بالکل چیز پہ. بالکل ان کو ایگری نہیں ہونا چاہیے. اور اور یہ تو ہم دیکھیں گے اگلی میٹنگ پہ کیا اگلی ہوتا ہے. میٹنگ انہوں نے طے کر لی ہے کہ ان کیمرہ ہوگی، اتفاق کیا ہے اس بات سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں پوری طرح سے کنڈیم کرنا چاہیے. تو یہ تھوڑی سی معلومات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے، اس کے اوپر کمنٹس کرنے ہیں اور لائکس کرنے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ.